نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تكبر وضعه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی بطون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی صدف میں گوہر نایاب ڈھالتا ہے تو ہی دلوں سے رنج و الم کو نکالتا ہے تو ہی دلوں سے رنج و الم کو نکالتا ہے تو ہی نفس نفس میں مسرت بھی ڈالتا ہے تو ہی سبھی تعریف سبھی خوبی اس اللہ کو ہے زیبا سبھی تعریف سبھی خوبی اس اللہ کو ہے زیبا اسی بزرگی اسی آقائے عالی جات کو زیبا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان اسلام، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ سب کے سب مخلوق اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہے اور اس کا ذکر کرتی ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق کو اللہ نے اس روئے زمین پر پیدا فرمائی ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح و تحمید اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک مرتبے کی بات ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں خدائے وحدہ لا شریک لہ کی کتنی ہی بہترین تعریف بیان کرتا ہوں، کتنے ہی اچھے الفاظ میں، کتنے ہی اکمل الفاظ میں، کتنے ہی احسن الفاظ میں خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں۔ اسی وقت وہی نازل ہوتی ہے کہ اے داؤد، جس طرح تم ہماری تعریف و توصیف بیان کرتے ہو، جس طرح تم ہماری حمد و ثنا بیان کرتے ہو، اس سے بھی بہترین الفاظ میں ہماری دوسری مخلوق بھی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے۔ اسی وقت ایک مینڈک ظاہر ہوتا ہے اور وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر بیان ادا کرتا ہے، اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے۔ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ مینڈک ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور وہ بہترین الفاظ میں، مجھ سے بھی بہترین الفاظ میں خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے۔ حقیقت بات ہے میرے دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی انسان خدائے وحدہ لا شریک لہ کا شکر مکمل طور پر نہیں ادا کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں، اس کائنات میں جتنے بھی اشجار ہیں، ان سارے درختوں کو قلم بنا دیے جائے اور اس کائنات میں جتنی بھی ندیاں ہیں، جتنے بھی تالاب ہیں، جتنے بھی سمندر ہیں، ان کے پانیوں کو سیاہی بنا دی جائے اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف لکھی جائے تو میں خدا کی قسم کہہ کر کہتا ہوں کہ ہرگز خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہو سکتی۔ قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ
میں آتا ہے کہ گھاس جس کو آپ بھینس کو کھلاتے ہیں، گھاس جس کو آپ بکریوں کو کھلاتے ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ علامہ کمال الدین نے لکھا ہے کہ چڑیا بھی اللہ کا ذکر ادا کرتی ہے۔ چڑیا جب چو چو یا چی چی کی آوازیں کرتی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ چڑیا جب اپنے اندر سے چی چی یا چو چو کی آوازیں نکالتی ہے تو گویا وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے اور مختلف انداز میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک مرتبے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب دروازہ بند کیا جائے تو اس کے اندر سے چوں چوں کی آوازیں نکلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندروں کی مچھلیاں بھی اور زمین پر رینگنے والے جانور چوپائے بھی اللہ کا ذکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا کہ جانوروں کو ذبح کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کرام ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پرندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس کو موت آ جاتی ہے۔ جب پرندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جب چوپائے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ قصائی کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب گائے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ قصائی یعنی قصاب کے یہاں پہنچ جاتی ہے یا اس کو موت آ جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ انسان کو اللہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ انسان چاہے اللہ کو یاد کرے یا یاد نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت اپنی نعمتیں انسانوں سے کم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جانور اس دار فانی سے جائے تو وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائے، اللہ کی یاد اس کے کانوں تک پہنچ جائے اور وہ اس دنیا سے اللہ کی یاد کے ساتھ جائے۔ میرے دوستو، دنیا کی ہر مخلوق کا فریضہ ہے، خاص طور پر انسان کا سب سے بڑا فریضہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین، سب سے احسن ترین، سب سے اکمل ترین مخلوق بنایا۔ ایک مرتبے کی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ اچانک مجھ سے کہنے لگے کہ اے ابو بکر کی بیٹی، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں اور نمازیں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے ہیں اور مشکیزے سے پانی لیتے ہیں، وضو فرماتے ہیں اور مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنا قرات کرتے ہیں، اتنا قرات کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ قرات کرتے کرتے ہچکی بندھ جاتی ہے اور آپ کی آوازیں رک جاتی ہے۔ پھر جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بے شمار روتے ہیں، اتنا روتے ہیں اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت زور و قطار روتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور کے رونے کی آواز میں اپنے کانوں سے سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں یہاں تک کہ سجدے کی جگہ بھیگ جاتی ہے، اور آپ جب سلام پھیرتے ہیں
تو صبح کی اذان ہو جاتی ہے، حضرت بلال آپ کو بلانے کے لیے آ جاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مسجد چلے جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مسجد چلے جاتے ہیں۔ جب آپ واپس لوٹتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بتا دیجئے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا ہی میں بشارت دے دی ہے کہ آپ بخشائے ہیں، جب اللہ نے آپ کو دنیا ہی میں خوشخبری دے دی ہے کہ آپ سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں، اتنا گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں، اتنا عاجزی و انکساری کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستو، میرے نبی کا جواب تو سنو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا ہی میں بخش دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے بشارت دے دی ہے کہ آپ سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، میں اس لیے کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں، کیوں نہ میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیاں کروں، کیوں نہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیاں کروں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دے دیا کہ ہر حال میں، چاہے وہ غربت کی حالت ہو یا فقیری کی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، اگر تم میری تعریف بیان کرو گے، اگر تم میری تسبیح و تحمید بیان کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم میرا انکار کرو گے، میری نافرمانی کرو گے تو سمجھ لینا ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے دوستو، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت کو نہ دیکھا جائے بلکہ نعمت دینے والے کو دیکھا جائے کہ یہ نعمت کس کی طرف سے مل رہی ہے۔ ایک مرتبے کی بات ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سیب رکھا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ سیب کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت جواب دیا کہ ذرا غور تو کرو تو صحیح کہ جب سیب اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ بنانے والے خداوند قدوس ہے، پھلوں میں رنگ ڈالنے والے خداوند قدوس ہے، پھلوں کے اندر خوشبوئیں پیدا کرنے والے خداوند قدوس ہے، پھلوں کے اندر بے شمار فائدہ پیدا کرنے والے خداوند قدوس ہے۔ میرے دوستو، ہم ضرور پھلوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اصل تعریف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا ذکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میں تمہیں ہر کام میں تمہاری مدد کروں گا، ہر مصیبت میں تمہیں نجات دوں گا۔ وَاذْكُرُكُمْ وَلَا تَشْكُرُونَ، اور تم مجھے یاد کرو، میرا ناشکری مت کرو، میرا انکار نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہماری مجلسوں میں، آج ہماری محفلوں میں پیسے کا ذکر ہوتا ہے، کاروبار کا ذکر ہوتا ہے، خوشحالی کا ذکر ہوتا ہے، اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ دوسروں کے عیب و نقائص بیان کیے جاتے ہیں، دوسروں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدائے وحدہ لا شریک لہ کو بھول گئے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے، من احب شیئا اکثر مما ذکرہ، کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے
وہ اس کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نوجوان کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو وہ اسے ہمیشہ یاد کرتا ہے، خوابوں میں اس کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والے وہ لوگ ہیں کہ جب تم ان کے پاس بیٹھو تو تمہیں اللہ یاد آ جاوے اور تمہاری زبان پر، تمہارے دلوں میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اس کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس میں پھل بہت زیادہ آتے ہوں اور پھل آنے کی وجہ سے اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں زمین پر لگ جاتی ہو اور لوگ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اسے توڑتا ہو، اور برخلاف اس ناشکر یعنی ناشکری کرنے والے شخص اس درخت کی مثال کی طرح ہے کہ جس میں پھل تو نہ آتا ہو اور پھل نہ آنے کی وجہ سے اس کی ٹہنیاں اوپر اٹھ جاتی ہو اور لوگ اس سے بہت ہی کم فائدہ اٹھاتا ہو۔ اور دانشوروں نے یہ بات بھی عجیب کہی ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ بکری اور گائے کی طرح ہوتے ہیں، تھوڑا سا چارہ کھا کر بھی اپنے مالک کا بھی شکر ادا کرتی ہے، تھوڑا سا چارہ کھا کر بھی دودھ دیتی ہے، اور برے لوگ کالے سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک انسان ہمارے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایک مرتبے کی بات ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے دوستو انسان کا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے، میری تعریف بیان کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا، اور تم اگر میری نافرمانی کرو گے، میرا انکار کرو گے، میں تم سے نعمت کو گھٹا دوں گا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو لوگ آج مالدار ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، خود خدائے وحدہ لا شریک لہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ لوگوں سن لو، تکبر میری چادر ہے، جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے ذیل کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر وسعہ اللہ، جس شخص نے تکبر کیا، جس شخص نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، جس شخص نے اپنے سے دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھا، اور وضعہ اللہ اس کو ذیل کر دے گا، اللہ اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس شخص نے تواضع اختیار کیا، انکساری اختیار کیا، اللہ اسے بلند فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک مرتبے کی بات ہے، ایک مرتبے کی بات ہے، ایک بزرگ کا گزر ایک جنگل کی طرف سے ہوتا ہے، اور بزرگ ایک پتھر کو دیکھتے ہیں جس میں سے پانی بہت تیزی کے ساتھ ابل رہا تھا۔ ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اس میں اتنی تیزی کے ساتھ پانی کیوں ابل رہا ہے۔ وہ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک پتھر کو اللہ نے زبان عطا کی اور بولنے کی کچھ صلاحیت دی، تکلم کرنے کی کچھ صلاحیت دی۔ پتھر نے کہا کہ اے اللہ والے، مجھے دیکھ کر کیوں تعجب کر رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ جب دوزخ کہے گی کہ اے اللہ، آپ نے میرے اندر
انسانوں کو ڈال کر، جس کی وجہ سے میرے بھوک میں اضافہ ہو گیا، مجھے شدت کی بھوک لگی ہے، مجھے قوت کی بھوک لگی ہے، مجھے طاقت کی بھوک لگی ہے، مجھے اور خوراک چاہیے، تو اس وقت اللہ رب العزت دوزخ کے پیٹ کو پتھروں سے بھریں گے۔ پتھر نے کہا کہ جب سے میں یہ بات سنا ہوں، جب سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ رب العزت دوزخ کو پتھروں سے بھریں گے، اسی وقت سے میں اللہ کے غضب سے، میں اللہ کے قہر سے اتنا ڈر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرے اندر سے پانی ابل رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک پتھر جس میں نہ زباں ہے، جس میں نہ رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی جان ہے، وہ بھی اللہ کے غضب سے، اللہ کے قہر کی وجہ سے رو رہا ہے۔ انسان کتنا نازک ہے، پتھر کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ نازک ہے۔ اگر انسان نہ روئے تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ پتھر نے کہا کہ اے اللہ والے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ رب العزت، اپنے حبیب، اپنے لاڈلے حبیب کے صدقے میں اس پتھر کی مغفرت فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اس پتھر کی مغفرت ہو گئی۔ چند دن کے بعد جب اس بزرگ کا اس پتھر کی جانب سے گزر ہوا تو بزرگ کے دل میں ایک خیال ہوا، کیوں نہ میں جا کر اس پتھر کو دیکھ لوں، اب تو وہ خوش ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اس کے اندر سے جو پانی ابل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہوگا۔ جب بزرگ دیکھتے ہیں تو اس پتھر کے اندر سے تیزی کے ساتھ اور بھی تیزی کے ساتھ پانی ابل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو پانی ابل رہا تھا اس سے بھی تیزی کے ساتھ پانی ابل رہا تھا۔ اتنا پانی ابل رہا تھا جس کی وجہ سے ایک نالی بن جاتی ہے۔ بزرگ نے اس پتھر سے کہا کہ بھائی، تم اتنا روتے کیوں ہو؟ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے جب کہ تمہیں بخشش کر دی ہے، تمہاری بخشش فرما دی ہے، تمہاری مغفرت فرما دی ہے، پھر تم روتے کیوں ہو؟ پتھر کا جواب سنو میرے دوستو۔ پتھر نے کہا کہ میں اس سے پہلے اللہ کے غضب سے رو رہا تھا، اللہ کے قہر کی وجہ سے رو رہا تھا، اب میں جو رو رہا ہوں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر کے رو رہا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے رو رہا ہوں، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر کے رو رہا ہوں۔ میرے دوستو، انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو ہم سے رسوا کن آدمی کون ہوگا؟ میں آپ کو اور 1 منٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ عرب والے جو ہوتے ہیں، سعودی عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم انہیں گالی دیتے ہیں کہ عرب والے مکار ہوتے ہیں، عیاش ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عرب والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر بہت زیادہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف بہت زیادہ ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ باتوں باتوں میں وہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، معاذ اللہ جیسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور ہم جو ہوتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے ہم گالی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ رب العزت کی کثرت کے ساتھ تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ذکر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا